میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سعودیہ کے عقیدے کے مطابق اگر ان کے اوپر اٹیک کیا ہے کہ جی اپنا سعودیہ عقیدے والے جو ہے نا انہوں نے قبریں ملا دی لگا دی، اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ پیدائش سے لے کے وفات تک کی ساری زندگی گزری ہوئی ہے، اس ملک کی کیوں تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ بھائی جن گلیوں کی تم نعتیں پڑھتے ہو ان گلیوں کو تم تنقید کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا عربی لوگ ہیں پھر تم ان کو تنقید کا نشانہ، ٹوٹل مخالفت ہو رہی ہے، مخالفت بھی ٹوٹل کر رہے ہیں، اور پھر عشق کا دعویٰ بھی ہے، پتہ نہیں یہ کون سا عشق ہے، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر تو میں یہی کہوں گا کہ یہ تو انہی صوفیاء کا عشق ہے، جن صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کفر، یہ عشق ہو سکتا ہے؟ ہاں پھر اسی طرح نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اس دن جو مناظرہ ہوا ہے اس میں جو شرائط لکھی گئی تھی، کیا اس پہ بریلیوں کی طرف سے کوئی پابندی تھی یا نہیں؟ دیکھیے جی، میں نے وہاں یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جو شرائطیں ہوئی تھیں اس مناظرے کی اس کو بھی میں نے پڑھا تھا، تو وہ جو ہے نا طالب الرحمان شاہ صاحب مکمل طور پر اس پہ کاربند رہے، بلکہ وہ گائے بگائے جو ہے نا جب وہ علی قریشی صاحب سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ان کو جو ہے نا پھر تاکید کرتے تھے کہ آپ اپنے اس معاہدے سے نہ نکلیں۔ مکمل طور پہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے خود کہ ایک تو جب وہ ان کے سچائی جب آتی تھی تو وہ شور کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر جو ہے نا اپنے مکر و فریب کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ سچائی تو ان کے پاس نہیں تھی کہ ہمارے مکر میں لوگ آ جائیں یا ہمارے اس سورے لگانے میں آ جائیں یا ہمارے اس شور شرابے کی وجہ سے لوگ مرغوب ہو جائیں۔ بھئی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ جو ہیں الحمدللہ یہ عقل شعور کا دور ہے، جب لوگ سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہ جو ایک بندہ اٹھا تھا اس نے اٹھ کر کے اس کو اس طرح بٹھایا گیا تھا، وہ کہتے میں کوئی اعلان کرنا چاہتا ہوں، تو طالب ماشاء سے کریں نا، اور سچائی کو کیا ڈالا بھائی لوگ نہیں کریں، تو ادیب قریشی نے اس کے اوپر اعتراض کیا، سیڑھی کو دیکھیں گے لوگ تو سمجھا ادیب قریشی کہا کہ نہیں یہ کون اس کو اٹھاؤ، تو پھر جو ساتھ ان کے جو بیٹھے ہوئے تھے کیا نام ہے ان کا سیکٹری جو تھے، انہوں نے ادیب قریشی کے کان میں کچھ کہا، اور کان میں انہوں نے کیا بات کی، اس کے بعد ادیب قریشی صاحب کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ان کو بولنے دیں کہ وہ ہمارا ہی بندہ ہے، ہم نے وہاں بٹھایا تھا، تو پھر اس کو بولنے دیں، اس کو بولنے دیں، پھر ابھی بھی فوراً کا سیٹی لوگ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، پھر اس نے فوراً کہا کہ نہیں اس کو بول کہنے دیں، پھر انہوں نے کہا جی مجھے یہ بڑے گستاخ ہیں، تو یعنی کہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اور میں بلکہ اپنا ضابطے کے اتنے پابند تھے ہمارے طالب الرحمان شاہ صاحب اتنے سختی سے پابند تھے کہ میں وہاں پہ قادری بیٹھا ہوا ہوں، میں بریلوی بیٹھا ہوا ہوں، اور میں سچائی کو سمجھنے کے بعد میں طالب الرحمان شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے، میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں نے سچائی کو دیکھا ہے میرے ساتھ، تو طالب الرحمان نہیں آپ اپنے طور پہ جو مرضی بات کریں لیکن یہاں ضابطہ ہے، یہاں اصول ہے۔ الحمدللہ وہاں پہ میری سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی کہ بریلوی مذہب ٹوٹل کفر پہ مبنی ہے، ٹوٹل، یہ میں بڑے اصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے تعامل مزاجی سے کہہ رہا ہوں، یہ صوفیاء کا کلام جو لکھا ہوا ہے ٹوٹل کفر پہ ہے، اور یہاں تک کہ اس میں اگر صوفیاء کے کلام کے پیچھے اگر یہ لوگ چلتے رہے تو پھر یہ پڑھتے رہیں گے نقل کفر نہ باشد کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو پھر وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور لوگوں کو گمراہ بھی نہ کریں، اپنے پیسے کی خاطر بھی جو ہے نا یہ کرتے ہیں، اپنا پیسہ بٹورنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بات وہ میری ذہن میں آ گئی کہ ان کی جو میرے ساتھ ٹائم کیپر بیٹھے ہوئے تھے قادری صاحب، وہ مجھے وہاں پر کہتے ہیں جب باہر وقفہ ہو تو باہر نکلے تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بات کی، تو ہم مجھے کہنے لگے کہ قادری صاحب اگر ہم آپ کو 50,000 روپیہ دے دیں تو آپ جو ہے نا اعلان کریں گے؟ میں نے کہا یار آپ نے کیا بات کی، یہ میں بڑے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا یار اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے تو مجھے کہہ رہے ہو 50,000 روپے تو یہ اعلان کر دو، میں نے کہا خدا کے بندے میں یہ سچ کرنے آیا ہوں، یہاں پر تو 5 کروڑ کی بات بھی اگر کی جائے خدا کی قسم اس پہ دعوت بھیجتا ہوں، میں سچائی کے لیے، اب مجھ سے تم جنت والے راستے کو جو ہے سودا کرنا چاہتے ہو؟
ابھی تو میری سمجھ میں آیا, ابھی تو میں ہوش میں آیا ہوں. اور میں نے کہا ہاں میں بھی تمہیں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہیں یاد نہیں, میں تمہیں یہ کہتا ہوں خدا کا خوف کھاؤ, سچ کرو اس کے اوپر اور رائے حق کو قبول کرو. تو اور بات جو نا وہاں پہ ایک یہ بھی تھا کہ وہاں پہ سارا ماحول ان کا تھا, لیکن الحمدللہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ طاہر الرحمان شاہ صاحب کی فتح ہوئی ہے, بلکہ اسلام جو ہے اسلام کی فتح ہوئی ہے. اور جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور کافی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ اس محلے کے اندر ہم جو ہے نا اس جامعہ کو ہم نے اب صحیح طریقے سے انشاءاللہ چلانا ہے, جامعہ اہل حدیث کے. اور میرے ساتھ صبح یہاں پہ محلے کے کافی لوگ ہیں یہاں پہ جو اہل حدیث ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ہم باقاعدہ 5 وقت کی نماز کا جو ہے نا سلسلہ, میں نے کہا جی بالکل جامعہ میرے پاس بہت بڑا ہے, یہاں پہ 5 وقت کی نماز بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اب ان اسپیکر سے وہ صدائیں گونجیں گی جو مکہ میں گونجتی ہیں انشاءاللہ, جو مدینہ میں گونجتی ہیں انشاءاللہ, وہ صدائیں گونجیں گی. اور وہ اذان یہاں سے انشاءاللہ گونجے گی جو حضرت بلال کی اذان وہاں سے گونجا کر انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہاں سے سچائی ہے. اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک اہل حدیث کا. اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی؟ جی پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا ہوں تو وہ علی قریشی صاحب کی ہے اپنا برادر اپنا ہے یونس قریشی صاحب, انہوں نے میرے خلاف چوکی میں درخواست دی جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا. تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہماری جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ, اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. تو الحمدللہ میں سچائی پہ ہوں اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اگر رائے حق کے اندر انسان شہید بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنتی ہے. تو مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. وہ وہاں پہ جا کے اس چیز کو ثابت نہیں کر سکے تو انہوں نے پھر بیچ میں دوستوں کو ڈالا کہ جی ہماری اس بات کو رفع دفع کرا دیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے میرے خلاف کوئی بھی ایسا جو ہے نا گھر میں کوئی ایسا معاملہ تو گھر کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا پرسنل میٹر بھی ہے. گھر کے اندر الحمدللہ میرا بچہ جو ہے حافظ قرآن ہے, قاری شامل حسن صاحب, اور میرے گھر کے اندر سارے جو ہے نا میرے ساتھ متفق ہیں. بلکہ میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اکثر ہمارے دل میں یہ بات آتی تھی کہ بعض ایسی سی جو ہے نا گمراہ کن باتیں جو کہ آپ بیان کرتے تھے جب بریلوی تھے تو ہم ڈر جاتے تھے, تو ہمیں پریشانی ہوتی تھی. لیکن وہ بہت خوش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مدرائے حق پہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے ساتھ میرے طالب علموں نے بھی اختلاف نہیں کیا, جو میرے پاس بچیاں پڑھتی ہیں انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا, جو بچے پڑھتے ہیں انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا. اور یہاں پہ میرے پاس میٹرک تک ایجوکیشن ہے اور میری کوشش ہے کہ جب بچہ اور بچی میٹرک تک جائے یا مڈل تک ایجوکیشن تعلیم حاصل کرے. میں پنجاب ٹرسٹ بورڈ کا نصاب پڑھاتا ہوں اور میرے پاس جو ٹیچریں ہیں جو پڑھا رہی ہیں تو ساتھ ساتھ میں جو ہے نا ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہا ہوں تاکہ جب مڈل اور میٹرک وہ کریں تو مکمل طور پر قرآن و سنت کی تعلیم سے وہ آراستہ ہوں اور سچائی والی تعلیم سے وہ آراستہ ہوں, اور جو ان کا دنیا کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو, دین کا بھی. آپ کا کوئی میسج عوام کے لیے؟ عوام کے لیے یہ میں میسج دینا چاہوں گا اپنے ان بریلوی بھائیوں کو. پہلے ان بریلوی بھائیوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے سرچ کی اس طرح سرچ کرو, اور صوفیاء کے اوپر تم اگر سرچ کرتے ہو تو تمہیں کوئی بھی آفات نہیں پڑے گی, نہ ہی تمہیں کوئی ایسی چیز جو ہے نا آگے گھیر لے گی. تم اس کے اوپر سرچ کرو, ان کتابوں کو پڑھو. بلکہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ علماء اہل حدیث کے جو بریلویوں کے ساتھ مناظرے ہیں ان مناظرے کی سیڑھیوں کو تنہائی کے اندر بیٹھ کر دیکھو, اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے ضمیر کے ساتھ گفتگو کرو اور پھر فیصلہ کرو کہ سچائی کیا ہے. ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد بہت سے علماء عوام الناس میں لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید ان کو ریال دیے گئے ہیں, پیسے دیے گئے ہیں, تو کس وجہ سے یہ مطلب اس مسلک کی طرف آئے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی مالی حیثیت اور یہاں جو آپ کا معاملہ چل رہا ہے, میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ میرا اپنا ایک پراپرٹی کا سلسلہ ہے, پراپرٹی کا میں کام کرتا ہوں.
شاید کہ میرے نصیب میں ہدایت تھی، اللہ کا